اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن الدنیا قد ادبرت و آذنت بے وداع۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ میں کا خطبہ نمبر 28 اور 29 آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس خطبے میں مولا نے دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں بعد از حمد خداوندی معلوم کرو کہ دنیا نے الوداع کہہ کر منہ موڑنے اور رخصت ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی تم بھی دنیا سے جدائی کا یقین کر لو اور سمجھ لو کہ دنیا آخرت سامنے آ کھڑی ہوئی ہے اور اپنے آمد کے اطلاع سے شرفیاب کر چکی ہے۔ خبردار ہو کر نوٹ کرو کہ آج کا دن کل کے لیے تیاری اور ہلکی پھلکی ہو جانے کا دن ہے، اور کل کا دن مقابلے اور سبقت لے جانے کا دن ہوگا۔ سبقت لے جانا اور مقابلہ ہے جنت کے لیے، ورنہ بعد کی منزل تو جہنم ہی ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جو فیصلہ کن گھڑی آ جانے سے پہلے اپنی خطاؤں کی اصلاح و تدارک کے لیے مقام اصلاح کی طرف پلٹ آئے؟ کیا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے یوم بد کے آنے سے پہلے اپنے تحفظ کے لیے کام کر سکے؟ سنو اور خبردار ہو جاؤ کہ تم امید و آرزوؤں کے دنوں میں مبتلا ہو، اور ان تمناؤں اور امیدوں کی آڑ میں موت تمہاری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ لو کہ جو شخص موت کے پہنچنے سے پہلے امیدوں آرزوؤں کے دور میں اعمال پرکار بند رہتا ہے، اس کے اعمال نفع میں رکھتے ہیں اور موت اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور جو کوئی امیدوں اور تمناؤں کے دور میں اور موت کے آنے سے پہلے عمل میں کوتاہیاں کرتا ہے، اسے اس کے اعمال گھاٹے میں رکھتے ہیں اور اس کی موت کے دکھ دیتے ہیں۔ خبردار تم لوگ اسی طرح شوق سے خوشحالی میں بھی اعمال بجا لاؤ جس طرح مصائب و عالم دشت میں عاجزی سے عمل کیا کرتے ہیں۔ غور کرو کہ مجھے تو جنت ہی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جس کے طلبگار سو کر وقت گنواتے ہیں، اور نہ میں نے دوزخ کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس سے بچنے اور بھاگنے والوں سے زیادہ کوئی اور غفلت میں مبتلا ہو رہتا ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ جو شخص حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جسے ہدایت راست روی میں پائیداری نہ بخشے اسے گمراہی، تباہی اور بربادی کی طرف کھینچ لے جایا کرتی ہے۔ خبردار ہو کہ میں نے تمہیں اس خطرناک سفر کا حکم دے دیا ہے، اور سفر کے دوران اس کے بعد کام آنے والی چیزوں اور ضرورتوں سے میں نے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہارے لیے جن کارروائیوں سے میں ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوفناک یہ ہے کہ تم امیدوں آرزوؤں کے پھیلاؤں کو سمٹنے کے لیے اجتہاد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ درست یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اسی قدر سامان لے لو جو سفر میں اور تمہارے بعد سفر تمہارے کام آئے، یعنی عمل صالح کرو۔ خطبہ نمبر 29۔
اس خطبے میں امیر کائنات نے 5 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ پہلی چیز، ایک ہمیں گیر بے باک اور مطمئن رہنما دب کر بات نہیں کرتا۔ جنگی ماحول میں بھی لیڈروں اور سرمایہ داروں اور قومی سرداروں کی خوشامد جائز نہیں ہے۔ دوسری، زعمائے قوم کو ان کے ظاہری باطنی کمزوریوں اور خامیوں پر 2 ٹوک الفاظ میں مطلع کرنا حقیقی رہنما کی عادت ہونا چاہیے۔ مخاطب خواہ کوئی ہو، اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ مقرر یا خطیب نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ موقع پرست ہے۔ جس عنوان پر خطبہ شروع کیا جائے وہ عنوان گفتگو ہر جملے میں بڑھ چڑھ کر پے در پے مخاطبین کے دماغ میں گونجتا رہے۔ تنقید سننے والوں کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ نقد میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہ موجود ہو رہا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پبلک کو خطبہ کے دوران خطیب کی خود اعتمادی اور اطمینان پر حیرت اور رشک رہنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں خطبے میں۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں، لوگوں تم جسمانی اور ظاہری حالت میں تو متحد اور متفق معلوم ہوتے ہو، مگر باطنی طور پر تمہاری خواہشیں اور مصلحتیں متضاد و مختلف ہیں۔ تمہاری باتیں ایسی ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ پتھر بھی نرم ہو جائے، اور عمل تمہارے ایسے ہیں کہ دشمن لوگ تمہیں تباہ کرنے کے فکر و طمع میں لگ جائیں۔ محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر تم گپے ہانکتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے اور یوں تیر توپ مار دیں گے، مگر جیسے ہی جنگی مہم سامنے آتی ہے تو بدحواسی میں پناہ اور فریادیں بلند کر دیتے ہو۔ تمہیں مدد کے لیے بلانے والے کو اس کا بلا وہ غلبہ نہیں دیتا، اور تمہیں اپنا مددگار سمجھنے والے کا دل کبھی راحت نہیں پا سکتا۔ تم گمراہ کن علتیں اور بہانے کر کے میرے پروگراموں کو ٹالتے رہتے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح ایک مقروض قرض خواہ کو مدتوں ٹالتا رہتا ہے اور ایک ذلیل شخص ذلتوں کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ حق بلا جد و جہد اور کامیاب کوششوں کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ اس گھر اور وطن کے علاوہ اور کون سا ٹھکانہ ہے جس کا تحفظ کرو گے، اور میرے بعد وہ کون سا امام ہے جس کی تائید میں جنگ کرو گے؟ وہ شخص بے خدا حقیقی فریب خوردہ ہے جسے تم نے دھوکہ دیا ہے، اور جسے تمہاری نصرت کا شرف حاصل ہو اسے وہ ہتھیار اور تیر ملتے ہیں جن کی دھار کند اور بحال غائب ہو، اور جو شخص تمہاری مدد سے تیر اندازی کرے وہ ٹوٹے ہوئے اور ناکام تیروں سے جنگ کرتا ہے۔ میں ہر روز صبح ایسی حالت میں کرتا ہوں کہ تمہاری باتوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اور تمہاری نصرت اور تائید سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، اور نہ ہی تم پر اعتماد کر کے دشمن کو دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری دوا کیا ہے؟ تمہاری بیماری کا علاج کیا ہے؟ دشمنان دین بھی تمہارے ہی طرح کے مردوں والی ایک قوم ہے۔ کیا تم جہالت کی باتوں سے کام کی باتوں اور کام کی طرف نہ بڑھو گے؟ کیا تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑ کر غفلت ہی میں پڑے رہو گے؟ اور کیا ناحق اور غلط چیزوں کی طمع ہی میں الجھے رہو گے؟ والسلام علیکم۔